ایک حدیث تو بہت ہی عجیب ہے اور بخیل کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے. حدیث اس طرح ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ينزلان فیقول احدهما اللهم آت منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم آت ممسكا تلفا. رواه البخاری فی کتاب الزکاة. یہ روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزکاة کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی صبح بندے کی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ ہر صبح کو دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. الا ملکان ینزلان, دو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ان میں سے ایک یوں دعا کرتا ہے اللہ سے, اللہم آت منفقا خلفا, اے اللہ تیرے راستے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں ان کو اس خرچ کا اچھا نعم البدل عطا فرما. اللہ اس کو دگنا کر کے دنیا میں بھی دے دے, آخرت میں جو تو دے گا وہ تو دے گا ہی, دنیا میں بھی دے دے, دگنا کر کے تگنا کر کے اضعاف مضاعفہ کر کے. خرچ کرنے والے کو اس کا نعم البدل دے دے. اور دوسرا کیا بولتا ہے, اللہم آت ممسکا تلفا, اے اللہ بخیل جو تیرے راستے میں تیرا مال تیرے حقدار بندوں تک نہیں پہنچاتا ہے, اللہ اس کا مال ضائع کر دے. ظاہر ہے کہ یہ دعا معصوم مخلوق کر رہی ہے, فرشتے کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو ضرور قبول کرے گا. اور ایسا ہوتا ہے, اللہ خرچ کرنے والے کے مال کو بڑھاتا ہے, اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے, اور بخیل کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کر دیتا ہے. مال کے ضائع ہونے کے کئی راستے بنا دیتا ہے, طرح طرح کی بیماریاں دے دیتا ہے. پیسہ ہے, سیب کھائیے, افطاری میں رکھا ہوا ہے, ارے مولوی صاحب ڈاکٹر نے منع کیا ہے, ذرا یہ مٹھائی کھائیے, ڈاکٹر نے منع کیا ہے. یہاں تک کہ روٹی کھائیے یہ بھی ممنوع ہے ڈاکٹر کی طرف سے. چاول کھائیے, بولتے چاول بھی منع. کیا پیتے ہیں آپ, بولتے سبزی کا سوپ پیتا ہوں, سبزی کا سوپ پیتا ہوں. بولے تو اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے پیسہ دیا لیکن خوراک چھین لی, اس پیسے سے کیا فائدہ ہے. طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا ہے. جو پیسہ تمہارے پاس ہے اس کا کیا فائدہ ہوا. اللہ کی راہ میں خرچ کرو, بیماریوں سے محفوظ رہو گے. نہیں تو اللہ تبارک و تعالی مال کے ضائع کرنے کے کئی راستے کھول دے گا. بچے کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا, بیوی کو کوئی بیماری لاحق ہو گئی, بیٹی کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گئی, اور ایسے ایسے برے امراض ہیں کہ لاکھوں کے اوپر کی بات ڈاکٹر کرتا ہے. تو جو مال اس نے سید کر رکھا ہوا تھا, ذخیرہ کر کے رکھا ہوا تھا, وہ تو دوسرے لے اڑے. اس سے کم پر اگر راضی ہو جاتا اور اپنے مال میں سے غریب حقداروں کو اگر ان کا حق پہنچا دیتا تو یہ مصیبت اس کے اوپر نہیں آتی.